وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 172 حصہ اول، درس نمبر 717۔ آج کا موضوع، کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا، گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 172، لفظی ترجمہ: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، یا ان کی یعنی اپنے اوپر ان کو گواہ بنایا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں، شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت، کہ کبھی قیامت کے دن یہ نہ کہو، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی، ہم تو اس سے غافل تھے۔ او تقولوا، یا یہ کہنے لگو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں اس کام پر ہلاک کرتے ہیں جو گمراہوں نے کیا۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور دیکھیں یہ بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، آسان ہے، اور تھوڑا سا میں مضمون اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا اس کو سن لیں۔ دیکھیں، یہ وعدہ الست، یعنی وعدہ اپنی ربوبیت کا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا؟ یعنی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،
گزشتہ سبق میں نے تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کی تھی، وہ اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ سن لے۔ تو یہ آخر وعدہ کیوں لیا گیا؟ ایک بات یعنی بنیادی طور پہ یہ وعدہ ہے کیا، اور آج اس وعدے کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، یہ بات بھی یعنی سوچنے کے قابل ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا وعدہ، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، اس دنیا کو، اس کائنات کو، زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے، جو کچھ اس میں موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور اس کائنات کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ارواح کو اللہ تعالیٰ ایک موقع فراہم کرنا چاہتا ہے کہ جو ارواح اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے پاس جانا چاہتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ کا دیدار حاصل کرنا چاہتی ہیں، اللہ سے ملاقات، قریب ہو کے اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، تو اس کو ان ارواح کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے تو مشکل کیا، ناممکن ہے کہ ہم ہمارے لیے تو ایک دن کا بھی ہم نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ کائنات تو پھر بڑی چیز ہے نا۔ بہرحال یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ اصل میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامنے کا، یہ بنا کسی سوچے سمجھے، ایک پاگل جس طرح ہوتا ہے نا، پاگل اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، گھر میں اگر کوئی کسی شخص کا ذہنی توازن بگڑ جائے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، میرا ماحول کیا ہے، میں کون ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے بے وقوف، ایک ہوتا ہے پاگل۔ تو اگر میں پاگل کا یعنی مثال واپس لے لوں اور اس کی جگہ میں جانور کہہ دوں، قرآن پاک کے مضمون سے لگتی ہوئی بات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جانور ہے، آپ یعنی آپ کے ارد گرد جو بھی جانور ہیں آپ، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ایک تو وہ مجبور بھی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دیں مجبوری کو۔ آپ نے یعنی ایک بیل رکھا ہے، اس کو ابھی سدھایا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بیل کو ہل جوت لے کے، مثال کے طور پہ، یا ایک گائے آپ نے پال لی ہے، نئی گائے ہے، اس کو آپ نے سدھایا بھی نہیں ہے، وہ آپ کو نہ کھڑا ہونے دیتی ہے، یعنی دودھ بھی نہیں لینے دیتی، اور وہ کرتی ہے، پھر آپ اسے سدھاتے ہیں۔ تو اس بیل کو پتہ نہیں ہے، مالک آپ ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیوں خریدا ہے اسے، تو وہ آپ سے اڑی کرتی ہے اور وہ فائدہ نہیں دیتی جب تک آپ اسے مار پیٹ کے یا کسی بھی طریقے سے سدھا نہ لیں۔ اور تو یہ جانور ہوتے ہیں نا، یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کل ہی کی بات ہے، ہاں سبزی منڈی گیا تھا میں، وہاں ایک بیل تھا بڑا، بازار میں ایک بیل نکلا، پتہ نہیں کس کا تھا، پالتو ہوگا جو بھی تھا، تو ان کو پتہ تھا بازار والوں کو، ریڑیاں کھڑی ہوئی تھی سبزی کی، ٹماٹر، آلو، پیاز جو بھی تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ بیل کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس کو تو کھانے سے غرض ہے چاہے جیسے بھی ہو۔ تو دکانداروں کو پتہ تھا کہ یہ بیل اس طرح آتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے، تو ہر دکاندار کسی نے چھابڑی لی، کسی نے ہاتھ سے اس کو اپنے ریڑھی سے دور ہٹایا، آلو والے، اس کو تو بس کھانے کے سے مطلب ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، ہمیں صرف کھانے پینے سے مطلب ہے، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ صرف ظاہر ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، شہوت اور ہوس اور کھانا پینا۔ جیسے کتے ہوتے ہیں نا، کتے، قرآن نے کتوں کو بھی مثال دی ہے، ابھی آئے گی، ابھی اسی 1-2 آیات کے بعد
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ تو کتوں کو اپنی شہوت پوری کرنی ہوتی ہے اور کھانا ہوتا ہے، اس کو ہڈی چاہیے، گوشت چاہیے، یا جو بھی اس کو کھانا پینا چاہیے، بس یہی دو کام ہیں اس کو اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم بھی کتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، شہوت رانی اور نفسانی خواہشات، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ آپ دیکھ لیں راہ چلتی خواتین پہ ہم نظریں ڈالتے رہتے ہیں، خواتین بھی مردوں کو، لڑکوں کو دیکھتی رہتی ہیں، یار یہ تو بڑا پیارا ہے، اس کا تو بڑا پیارا فگر ہے۔ خواتین کے بھی اپنے اپنے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور یعنی لڑکیوں کے وہ بھی رکھتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ لڑکے جو ہیں یا میری عمر کے بھی جو ہوتے ہیں کیونکہ میرے پاس بھی تو نفس ہے نا، تو وہ خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں، خوبصورت صورتوں کو، یہ وہ ہر ایک کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیں اس گفتگو کو، چھوڑ دیں۔ ہمارا مسئلہ صرف دنیا ہے، جو بنیادی بات ہے، دنیا اور دنیا، بس ختم ہو گئی بات، اور ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عارضی طور یعنی ایک اتفاقاً ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو رمضان آتا ہے تو روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، لو بھئی سحری کو اٹھو، شاباش، آج تو میری آنکھ ہی نہیں کھلی سحری کے لیے، بھوکے پیاسے ہم نے روزہ رکھا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں آپ۔ پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہمیں دینے کو، پیسے خرچ کرنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، معاشرہ کیا کہے گا، اور خود بھی تھوڑی سی گلٹی فیل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، یہ وہ خوشی سے ہم اللہ کی راہ میں نہ مال خرچ کرتے ہیں نہ جان خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کیوں ایسا کیوں ہے؟ حج میں بھی آپ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے، یہ تو لاکھوں روپے کا خرچ ہے، یہ کیا کریں گے؟ خواتین ہوتی ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، محرم کے بھی ہوتے ہیں، محرم کے بھی پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں خرچ کرتی پیسے۔ تو ایسے بڑے یعنی پیسے والے مرد ہوتے ہیں، کارخانہ دار ہیں، خوب کام چل رہا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، نہیں جاتے۔ اچھا پھر جاتے ہیں، پھر سیر سپاٹے کا پروگرام ہے، یہ لیتے آنا وہ لیتے آنا، پھر لوگ تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرنا، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے میرے لیے اولاد کی دعا، میری دعا اولاد ہی نہیں ہو رہی، یا میری لڑکی مانگنا، میری تو 3 لڑکے ہیں لڑکی نہیں ہے، یا میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں ایک بھی بیٹا نہیں ہے، یہی دعائیں آپ کرواتے رہتے۔ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں سمجھیں، یہ قرآن دیکھیں، یہ آیت خاص طور پہ آپ کے لیے، خاص طور پہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ خیر میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں بنا کسی سوچ سمجھ کے، جانوروں کی طرح کھاؤ پیو عیش کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے جملے کو، کیا اپنے جملوں کو دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھیں، کھاؤ پیو عیش کرو، زندگی پھر نہیں آنی، بس یہی زندگی ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور کھاؤ پیو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش رہا کرو، اور خوشیاں ٹٹولا کرو، اور خوش رہا کرو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک وہ ٹی وی کا اینکر بھی ہے نا، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور خوش رہا کریں، خوش رکھا کریں، بس اس قسم آباد رہیں۔ یہی یعنی وہ جو آپ کی کریم ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے فی البدی بولتی ہے، وہ ہم سب کی ذہنیت ہی ایسی۔ آپ اپنی پارٹیوں کو دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کو، آپ کو دنیا کے منشور دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کے منشور دیتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آج ہمارے عمران خان کی حکومت ہے، پہلے 90 دنوں میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے۔ مجھے خود یاد ہے، میں تو سیاسی پارٹیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عمران خان کا میں مخالف ہوں یا حمایتی ہوں، لیکن میں آپ سب کی روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی والے نے، اور پھر نواز شریف کے بھائی نے کہ ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے، تم فکر نہ کرو۔ تو جو بھی دیکھیں ہمارے ہاں ماحول جو ہے وہ خالص دنیا دارانہ ہے،
اور خالص مشرکانہ اور کافرانہ ماحول ہے. یہ الفاظ میں خوشی سے نہیں بول رہا لیکن ہے، فضا ایسی ہے کہ ہم لوگ خالص دنیا دار ہیں. ہم لوگ نہ اللہ والے ہیں اور نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں. ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار. بڑے فخر سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں نیک کاموں سے کیا، ہم تو قربانی کرنا نہیں جانتے. ہاں دنیا کے لیے قربانی کریں گے، دنیا کے لیے قربانی آپ لوگ کرتے رہتے ہیں. بیٹے کی شادی ہوتی ہے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، جو بھی استطاعت ہوتی ہے آپ کی. تو ہمارا جو ماحول ہے اس قرآن کے تو بالکل ہی خلاف ہے. یہ آیت میں کیا کہوں، قرآن کے بالکل خلاف ہے. ہمیں جو وراثت میں ملی ہے، قرآن ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ملی ہے، ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے. اور جہاں تک قرآن کی بات ہے اور تو اس کو تو ہم نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، بالکل ہی یعنی اس سے منہ موڑ لیا ہے قرآن پاک سے. اور یہ کچھ سالوں کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں، میں تو ابھی آپ سے مخاطب ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن سے کیا ہم نے سلوک کیا ہے. اب دیکھیں اس میں اس آیت 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وعدہ میں نے اس لیے لیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ نہ کہو کہ بھئی ہمارے باپ دادا جو تھے، ہم تو جن کی اولاد ہیں وہ بھی گمراہ تھے تو ہم بھی گمراہ ہیں. اور ہو تو ایسے ہی رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. حقیقت حال کا ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں اپنی حقیقت کا پتہ ہے، نمبر 1. نہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات بھی بڑی مشکل ہے. میری تو کوشش ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو احساس دلاؤں، لیکن عام معاشرہ جو ہے یہ ایسی باتوں کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ بھئی تم اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے آپ کی شناخت کرو. میں نے تو یہ یوٹیوب پہ تھمبنیل بنائے ہیں ہمارے ساتھیوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو تھمبنیل بنائے ہیں کہ بھئی لکھے تو میں نے کہ بھئی انسان کی معراج کیا ہے اور ہم کامیابی کیسے حاصل کر لیں گے. بہت سے آپ دیکھ لیں میرے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، یہ آپ کے سامنے شاید آتے رہتے ہوں گے، لیکن اس کے آپ ویورز کو دیکھیں. بعض کلپ ایسے ہیں 6 مہینے ہو گئے کسی نے بھی نہیں دیکھا، نو ویور، یا 4 لوگوں نے دیکھ لیا، 6 لوگوں نے دیکھ لیا. دلچسپی ہے نا لوگوں کی، ایسے معاملات میں لوگوں کی دلچسپی ہے نہیں. تو بات بڑی یعنی ایک خطرناک حد تک یعنی وہ تشویشناک ہے، خطرناک حد تک تشویشناک صورتحال ہے کہ ہم، اور ہے یہ حقیقت میں حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں. انا کننا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آج مقصد حیات کیا ہے اس کے متعلق ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. مقصود حیات، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کے متعلق ہم نہیں جانتے. جان بھی گئے لیکن وہ مقصود حیات ہم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کا کرم ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مقصود حیات ہے کیا، اس کو حاصل کیسے کریں گے. لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان موضوعات میں. اور یہ سارا دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ہمارے پیدا کرنے سے پہلے عالم بالا میں جہاں بھی تھا، عالم بالا، یہ زمین کا واقعہ نہیں ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا واقعہ ہوا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، یہ کوئی مثال نہیں تھی. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے
بنی آدم کی پشت سے ہمیں نکالا اور ہمیں اپنے سامنے کھڑا کیا، اور ہم نے اپنے اوپر گواہی دی کہ ہاں اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا بَلَىٰ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو دیکھیں وعدہ الست کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ سوچیں سمجھیں۔ یہ آیت جو ہے خاص طور پہ میرے اور آپ کے لیے، یہ نہ سمجھیں کسی اور، آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو جواب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے یوم الست، اور آپ ابھی اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اس وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ وعدہ کر کے آئے ہو۔ بہرحال یہ اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ وعدہ کیا ہے اور یہ کیوں لیا گیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آج ہمارے لیے اس کی کیا ہے اہمیت ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو جاننا ضروری ہیں، اگرچہ آپ نہیں جاننا چاہتے لیکن میں تو بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے کہ وعدہ الست ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمارے لیے اس کی اب کیا ضرورت ہے اس وعدے کو یاد دلانے کی۔ دیکھیں مختصر میں بات کروں گا کیونکہ میرے جو موضوعات ہوتے ہیں عام طور پہ وہ اسی بارے میں ہوتے ہیں۔ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، میرا موضوع بھی انسان ہے۔ قرآن کے موضوعات 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ میرے موضوعات جو بنیادی ہیں وہ بھی یہی 3 ہیں۔ باقی قرآن مسائل کی بات نہیں کرتا، میں بھی مسائل کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنے وضو کا طریقہ کیا ہے، یا یعنی اس کی تفصیلات قرآن نہیں بیان کرتا۔ میں آپ کو پتہ ہے میں بھی مسائل کی یعنی یہ میرا موضوع نہیں ہے، مسائل وہ تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اس کی تفاصیل بتا دی ہیں، لیکن میرا موضوع جو ہے وہ بنیاد ہے جو قرآن کی، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ بھی ہوگا کہ میرا موضوع جو ہے انسان کی فلاح اور انسان کی ناکامی، توحید، رسالت اور آخرت، یہ میرے موضوعات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ تو بہرحال قرآن ہے، اور دیکھیں قرآن، حدیث اور فقہ، تو قرآن اور حدیث کی تو ہم بات کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی وہ باتیں ہم لیتے ہیں جو کہ قرآن نے بیان کی ہیں یا اس کی ضروریات ہیں۔ باقی جو تفاصیل ہیں یعنی احکامات کی تفصیل ہے اور فقہ ہے، اس کی میں بیان نہیں کرتا اور نہ اس کا میں اہل ہوں، یعنی وہ میرا میدان ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھیں وعدہ الست بربکم، بس ایک مختصر بات ہے، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا عالم بالا میں، عالم دنیا میں نہیں، عالم بالا میں بہت بڑا واقعہ۔ سوری یعنی اس وقت آپ دیکھ لیں 7-8 ارب لوگ ہیں یہاں پہ، اس طرح ہر یعنی 100 سال میں آپ لگا لیں اور کتنے ہزاروں سال ہو گئے، اب آئندہ بھی کتنے ہوں گے، یعنی یہ کھربوں کی میرے خیال سے تعداد ہو گئی، تعداد ہوگی، یا اللہ بہتر جانتا ہے، اربوں میں تو ہوگی ظاہر ہے، اور اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ سارے انسانوں کو، بس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، سارے انسانوں کو کہاں پہ؟ عالم بالا میں۔ کیوں نکالا؟ وعدہ لینے کے لیے ہمیں، یعنی اب وہ وعدہ کیا ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو ہماری کامیابی کی بنیاد ہے، جس یعنی مقصود تو میں نے آپ کو بتا دیا آج کی نشست میں،
یعنی جس بات سے انسان، جس بات کو قبول کرنے سے یا قبول کرنے سے، عملی طور پر قبول کرنے سے جس بات سے انسان اپنی معراج تک پہنچ سکتا ہے، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں فلاح پا سکتا ہے، وہ ایک نقطہ ہے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مان لے، اللہ کو اپنا رب مان لے۔ اگر یہ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے آج بھی، آج کا انسان، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بادشاہی، اگر ہم من حیث القوم اس وعدہ کو وفا کریں تو دنیا میں اب بادشاہی، خلافت، یہ ہمارے لیے لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کی پارٹی غالب ہوگی۔ آج تو ہم مغلوب ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی پارٹی نہیں ہیں، ہم شیطان کا شیطانی چیلے ہیں۔ واضح طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی سوچے اس بات پہ کہ بھئی ہم تو اگر ہیں چیلے تو اس پر آپ غور کریں کس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب شیطان کے چیلے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے اس بات پہ تل جائے کہ بھئی میں نے تو شیطان کا چیلہ نہیں بننا، میں تو رحمان کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اور میں کوئی آپ کو میٹھی ٹافیاں، گولیاں، نیند آور، خواب آور گولیاں میں آپ کو نہیں دیتا جیسے کہ بعض لوگ دیتے ہیں کہ بھئی فکر مت کرو، تم نے تو امتی ہو اور اللہ نے حضور کی امت پہ دوزخ کا عذاب سے وہ محفوظ ہے، اور حضور جب جائیں گے، جب ساری امت کو لے جائیں، یہ آپ کو سنایا جاتا ہے، آپ کو گولیاں دی جاتی ہیں۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بات جو عہد الست تھی، اس پر اگر آپ قائم رہتے ہیں تو آپ دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو قبول کرنے سے آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ جنت بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ابھی تو میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں الفاظ کہہ دیتا ہوں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے کہ یعنی اللہ کی بندہ، اللہ کا بندہ بننا جو ہے وہ اگر آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتے ہیں، تو آپ پھر سرخرو ہوں گے۔ بہرحال ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے وقت کا اختتام ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ تلاوت دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ ترجمہ سنا دے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں، شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم میں تو اس کی خبر نہیں تھی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں اس کام پہ ہلاک کرتے ہیں جو گمراہوں نے کیا؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔